یا بلکہ ورلڈ کی وہ شخصیت بے لوث نوکری منتخب اعظم کی میرے وارث مزید شرفی قبولیت عطا فرمائیں۔ قبل اس کے کہ خطیب آل محمد اندلیب ابن ثانی سیدہ خطیب امام زمانہ انتہائی خدمات عالی مربع جناب علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب مخدوم لاہور کی سلطنت سے آئے ہوئے عظیم خطیب قبل اس کے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ برادر معظم ہیں، 4 مصروں کا حکم دیا ہے، وہی مصرے آپ کے ذہنوں کی سواتوں کی نظر اور بلا تخیر منبر قبلہ کے حوالے مالک زندگانی دراز فرمائے، صدا سلامت رہے۔ ہر مکاتب فکر کا بندہ غلام حسین ہر مکاتب فکر کا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں قاری قرآن ہوں، میں قاری قرآن ہوں، مگر دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے مگر دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ کون ہے قاری قرآن؟ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا؟ عاشق حسین کیسر بھائی بہت استدعا فرمائیں۔ کون ہے قاری قرآن؟ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا؟ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا؟ پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا؟ لوکے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا؟ حیدری صدا سلامت رہی، صدا سکھی رہی۔ آج کی اس مجلس سے عذاب کے مرکزی خطیب جن کے انتظار میں خود ہی بڑا پلکی بچھائے رک رہا ہوں، خیرات کی مارکن استدعا فرمائیں۔ بلا تاخیر آپ سے خطاب فرمائیں گے خطیب آل محمد اندلیب ابن ثانی سیدہ وکیل ولایت علی معزن ولایت علی دور حاضرہ کی ضرورت جناب علامہ سی وقار سی محتشم مخدوم الخطبہ جناب علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آپ لاہور بابا سے بلند صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الاسود الاسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین فی هذه الصلاة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا نصرا تسقینہ ورزقا طولا وتمتعه فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق حسین علیہ السلام بشدر حسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم نادی علی النظر النجائب تجد عجل لکام النوائب کل حمل وغم سید علی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم جن مقدس و مقدر ہستیوں کے ذکر کے لیے ہم جیسوں کو سننے اور پڑھنے کے قابل بنایا، احسان فرما جس مقصد کے لیے اکٹھے کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مقدس ہستیوں کا صدقہ جو ہم لنگر کھاتے ہیں وہ لنگر حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، وہ سب وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ تھے۔ پروردگار عالم خالق کائنات سادات مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر بادشاہ کے استقبال کے قابل بنا۔ پروردگار عالم جو مومنین جہاں جہاں مدفن ہیں سادات مومنین روئے زمین پر جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام بن ناصر الفریدہ بن کے شامل ہو۔ خالق کونین جو مومنین مومنات
لنگر کے حوالے سے تنگ دست ہیں، برکت صاحب زمان سے وسیع لنگر عطا فرما۔ جن کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، ان کی پریشانی برکت امام زمان علیہ السلام سے دور فرما۔ پروردگار عالم میری قوم کے جوانوں کو پاکیزہ بنا، امام کے لیے باعث فخر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون سیدہ، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمستقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الوصول، اب الوقت بموت الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں زمانے کے امام کے القاب ریت کو ضرور سناتا ہوں۔ میں سرکار کے دو چند القاب آپ کے خدمت میں پیش کر کے شہزادی کا ایک فرمان پیش کروں اور اسی پہ گفتگو کر کے دو جملے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ یہ لائٹ کا جانا معمولی نہیں، ہو سکتا ہے سیدہ آئی ہو، اس لیے اب ٹائم میں نہیں دیکھنا، وقت ایسا ہے۔ آخری آج کی نشست کا جس طرح اعلان انہوں نے کیا ہے کہ کسی چیز کو محسوس اس حوالے سے نہ کیا کرو، بارش آ گئی ذکر کا کیا ہوگا، لائٹ چلی گئی ذکر کا کیا ہوگا۔ بہت سارے معاملے بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یقین جانیے، یقین جانیے بندوں کے ذہنوں پہ جو راج کرے اسے امام کہتے ہیں۔ اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کے دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ احسان ہے رب کائنات کے کہ جنہوں نے مخلوق پہ بڑا ترس کیا، شیطان کو کلی چھٹی دے کر رحمان نمائندہ دنیا میں بھیجا۔ بہت شکریہ، الفاظ کے قدردان بیٹھے ہو،
رحمان تھا، نمائندہ بھی رحمان بھیجا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اگر وقت معلوم تک صرف شیطان کو مہلت ملتی اور بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، مخلوق محشر کے دن کہہ سکتی تھی حساب کس چیز کا دے رہا ہے۔ یقیناً اگر بھٹکانے والا بھیجا تو بچانے والا بھی تو بھیجتا۔ اس لیے زمین کی کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتی محشر کے دن کہ بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب بھٹکانے والے کی طاقت سن، پھر بچانے والے کا کمال سن، شہزادی کا فرمان سن۔ دو جملے بس ہے، بھٹکانے والا اتنا پاورفل ہے، جعفری صاحب اتنا پاورفل ہے کہ وہ ایک وقت میں بن بلائے کروڑوں جگہوں پہ جا سکتا ہے۔ ایک بستی میں 1000 گھر ہے، لوگوں نے تالے لگائے ہوں، بھٹکانے والا بن بلائے جا سکتا ہے۔ ایک شہر میں 1,00,000 گھر ہو، لاکھوں گھروں میں ایک وقت میں جا سکتا ہے۔ ایک دنیا میں اربوں کی آبادی ہو، اتنا طاقتور ہے وہ، ایک وقت میں امریکہ بھی پہنچ سکتا ہے، پاکستان بھی آ سکتا ہے، ایک وقت میں آسٹریلیا بھی جا سکتا ہے، یورپ بھی جا سکتا ہے۔ طاقت اس کو اللہ نے دی وقت معلوم تک کی، یہ بھی طاقت اس کی ہے۔ تو پھر مختصر سی بات، جب صاحب فیصلہ ہے، پھر بچانے والا بھی وہی ہو جو ایک وقت میں امریکہ میں بھی ہو، پاکستان میں بھی ہو، بچانے والا، مہربانی جی کیا بات ہے، متوجہ رہیے گا، بچانے والا بھی کوئی طاقتور ہو جو ایک وقت میں ہر جگہ ہو۔ اچھا، شیطان کو بلانا پڑتا ہے؟ نہیں، خود آتا ہے۔ ممبر کی عظمت کی قسم، بچانے والا بھی خود آتا ہے، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، بچانے والا بھی خود آتا ہے۔ اچھا، تم بچنے کا ایک عمل بھی کرتے ہو، صبح بھی کرتے ہو، ظہرین کے بعد بھی کرتے ہو، نماز مغربین کے بعد بھی کرتے ہو، اس اللہ کے نمائندے کو پکارتے ہو، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ کاٹے پور والوں، میں مہمان مشکور، میں آپ کا بڑی بات ہے اتنی دیر آپ کا انتظار کرنا، معرفت کے موتی ہیں 2-4 سمیٹ لو، میں بڑی جلدی کہہ رہا ہوں۔ ہمارا سلام ہو صاحب الزمان پر۔ یاد رکھنا، ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا، ہر بندہ جب صاحب نہیں ہوتا۔ صاحب کے لیے کوئی کمال شرط میں آپ کو بھی بتانے لگا۔ زمانے کا صاحب ہمارا سلام۔ اچھا، صاحب وہ ہوتا ہے جعفری صاحب، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کی حجت بھی ہے، ہمارا سردار بھی ہے، ہمارا آقا بھی ہے۔ پھر گھومتے گھومتے نجف کے والی کو کہتے ہیں سلام کر کے، پھر کربلا کے والی کو، ہمارے آقا بھی ہیں، ہمارے سردار بھی ہیں، ہمارے شہنشاہ بھی ہیں۔ مگر صاحب و زمان وہ ہوتا ہے جس کو سلام کرتے وقت کمر بھی جھک جائے، آنکھیں بھی حقیقی وارث خون حسین بقیت اللہ العظم بابا سے بلند صلوات۔ کاٹے پور والے، سلطان والوں، اتفاق کرتے ہو نا جب ہم آتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، شریک القرآن پہ آنکھیں بھی بند، سر کمر بھی جھک گئے، یہ کسی نے جھکایا نہیں، اس کا تصرف ہے جو سامنے بیٹھا ہے۔ جو سامنے ہمارا یقین ہوتا ہے، ہماری آنکھیں بند ہمارا یقین ہے، ہمارا امام دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ یہ ہے صاحب کا کمال، جو ہر مومن، ہم گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھے، جنگل میں نماز پڑھے، کہیں نماز پڑھے، ملتان پڑھے، مظفر گڑھ پڑھے، ڈیجی خان پڑھے، لاہور پڑھے، سکھر پڑھے، کہیں پڑھے،
ہمارا یقین ہے وہ سن بھی رہا ہے. لو جی چاٹے پر ایک مشکل سا جملہ ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کا معیار سماعت کیا ہے. یقین جانیے جعفری صاحب، ہمارا یقین ہے نماز کے بعد وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. بس جس نے یہ یقین قائم کیا اکیلا ہو کر بازار میں رہ کر کہ مولا دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، بس اس نے ولایت کو قائم کیا کیونکہ اس نے حیا کو قائم کیا. بڑا مشکل چل رہا ہے. دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. دیکھ کے تو ہر کوئی مانتا ہے، کوئی غیبت میں مانے تو تب بات ہے. اس کو کہتے ہیں خلوص. میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. دیکھیں ہم ہر کام کرتے ہیں ثواب کے لیے، ایسے ہے نا، یا گناہ کے خوف سے. بھئی گناہ کا خوف اگر اللہ ناراض نہ ہو یا اللہ کا رسول. جس کام میں گناہ اور ثواب نہ ہو اسے خلوص کہتے ہیں. نہیں ڈاٹے پور والوں میں بڑی گہری بات کر گیا. جعفری صاحب، جس کی تنہائی پاک ہو گئی وہ مومن کہنا گیا. ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، بے شک ملتان مجھے نہ آنے دے. لاکھ تو علی گنج ولی اللہ پڑھ، لاکھ تو نمازیں پڑھ، لاکھ تو ماتم کے حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کر، اگر تیری تنہائی پاک نہیں، اگر تجھے عورت ماں بہن بیٹی نظر نہیں آتی تو نے ولایت کو قائم ہی نہیں کیا. یقین جانیے مولا کی عزت کی قسم، مومن کی پہلی نشانی ہے پاکیزہ. ولایت قائم باتوں سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، جعفری صاحب امیر المومنین کی ذات گرامی قدر کو ہم ممبر سے منوا رہے، یہ ہماری کمزوری ہے. ورنہ 1400 سال بعد علی والوں کے کردار اتنا بلند ہوتے کہ غیر دیکھ کے کہتا اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. یقین جانیے ہم ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ ہمارا معیار نہیں. ہمیں لڑنا تھا نفس سے، ہم لڑ نہیں سکیں. ہمیں خلوص اپنی عبادات میں لانا ہوگا. خلوص لانے کے لیے لازم ہے ثواب سے نکلنا ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا. گناہ کو ذہن میں رکھ کے، ثواب کو ذہن میں رکھ کے عبادت نہیں کرنی ہوگی. اس لیے کرنی ہوگی وہ یہ چاہتا ہے. جعفری صاحب ایک واقعہ ہے، میں بسم اللہ میں دوبارہ وہ یہ چاہتا ہے. دیکھیں ٹاٹے پور والے عمران بھائی نے مجلس کروائی، عمران صاحب نے مجلس کروائی. کیوں کروائی؟ جس وقت عمران صاحب کی یہ سوچ آئی میں صرف اس لیے مجلس کرا رہا ہوں 14 زمین پہ آنا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مومنوں کو چاہیے نہ مجھے چاہیے کہ ان کا احسان عرش نشین فرش پہ آ جائیں گے، یہ خلوص ہو جائے گا. کیا چاہتا ہے عمران صاحب؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ مجلس کرائی. بابا میں کیا چاہوں، 14 میرے پاس مہمان ہیں، میں اور کیا چاہوں. بھئی سننے والوں آپ کیا چاہتے ہیں مجلس پہ آ کے؟ بھئی ہم کیا چاہیں، ہم 14 کے ہمسائے بن کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کیا چاہیے. یہ ہے خلوص. امام برگاہ کو 2 کنال زمین دے دی، کس لیے؟ جس ثواب ہوگا نا. خلوص نہیں، نیکی ہے، خلوص نہیں. خلوص کیا ہے؟ امام برگاہ کو تو نے 2 کنال جگہ دی. بابا میں نے نہیں دی، حسین نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا. مشکل بات ہے میرے خلوص. اچھا شہزادی یہ کون ہے؟ ان کا دن منا رہے ہو، معظم کائنات، مخدوم عالمین. پاک ابو انبیاء فرماتے ہیں جعفری صاحب کے خلوص ایک ایسا کمال ہے کہ جس پر اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے جیسے بارش نازل ہوتی ہے. اچھا نہیں، میں ایک چھوٹے واقعے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بات مکمل کرتا ہوں. پتہ نہیں گروہ میں بیٹھی ہیں، بڑا مختصر سا واقعہ.
اللہ کا نبی جناب موسیٰ، معرفت کی بات ہے، جس نے سمجھ لیا دل میں بٹھا لیا کمال ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی اللہ سے ہم کلام ہونے کو ہی دور پہ جاتا ہے۔ کسی نے موسیٰ کو کہا، موسیٰ اللہ کا ایک بندہ ہے جو ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں وہ چاہتا ہے نہ کوئی اسے دیکھے نہ وہ کسی کو دیکھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، میں نے بڑا مختصر سے درس کیا، قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور بندہ خدا کوشش کرتے رہے متوجہ ہو، وہ متوجہ نہیں ہوا۔ وہ اس طرح بیٹھا تھا جس طرح ایک کے ساتھ بندہ ایک ہوتا ہے، یعنی خیال سے پاک، ادھر ادھر دیکھنے سے پاک، کسی سوچ سے پاک، وہ بڑا بے نیازی میں بیٹھا ہے۔ جناب موسیٰ نے سوچا اس کا بہترین حل ہے میں اس کو سلام کروں۔ اللہ کے نبی نے سلام کیا، السلام علیکم یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میرا تجھ پر سلام۔ جب جناب موسیٰ نے سلام کیا اس پر جواب دینا واجب ہو گیا۔ اس نے رخ موڑ کے کہا اللہ کے نبی پر میرا بھی سلام ہو۔ کہا میں جا رہا ہوں کوہ طور پر۔ انہوں نے کہا اچھا بسم اللہ۔ تو پہلے تو یہ بتا کوئی کام ہے تیرا میں اللہ کو جا کے کہوں؟ کوئی کام تیرا ہو جو میں اللہ کو جا کے کہوں؟ آواز آئے بسم اللہ کرو، آواز دے کے کہتے اللہ کے نبی میرا صرف ایک کام ہے، پہلے تو میرا کوئی کام نہیں، صرف ایک کام ہے، اس کو کہنا مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے۔ مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے، اس کو کہنا مجھے بلائے نا، کیونکہ جو ذرا بھر غافل ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ میں غافل نہیں ہونا چاہتا۔ بس جناب موسیٰ کو حضور پہ تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ ادھر جا کے جناب موسیٰ کو بات یاد نہ رہی، واپس مڑے، آواز آئی موسیٰ میرے بندے کا پیغام۔ بہت بڑی بات ہے جی، اگر پہنچ گئی اور بیٹھ کے جائیں کمال ہو جائے گا۔ میرے بندے کا پیغام پروردگار عالم تو خود بہتر جانتا ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے۔ اچھا کیا پیغام کا جواب کیا دوں؟ کہا اس کو کہنا تیرا ٹھکانہ جہنم۔ موسیٰ حیران، واپسی پہ سوچتے آ رہے ہیں، وہ بندہ عبادت سے سر نہیں اٹھا، اتنی خلوص سے عبادت کر رہے، وہ کہہ رہے تیرا ٹھکانہ جہنم۔ واپس آئے، دیکھیے بڑا کمال واقعہ ہے۔ واپس آئے، اے عبد خدا پتہ میں کوئی دور گیا تھا۔ میں نے کہا جی اللہ کے نبی آپ گئے ہوں گے یقیناً، پتہ ہے تجھے اللہ نے تیرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا جو بھی ہوگا وہ حق ہوگا۔ تمام دیکھیے گا جو بھی ہوگا حق ہوگا۔ اے اللہ کے بندے، اللہ نے کہا تیرا ٹھکانہ جہنم۔ خدا کی قسم صاحب کتاب معصوم فرماتے ہیں اس نے اسی وقت کہا تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم کے قابل بنایا۔ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم کے قابل بنایا، جہاں بھی بھیج بس مجھے غافل نہ ہونے دینا۔ لو جی موسیٰ حیران، یہ عجیب بندہ ہے، لوگ عبادات جنت کے لیے کرتے ہیں، یہ جہنم پہ راضی ہے۔ واپس پہنچ گئے، کوئی تو پروردگار عالم میرے لیے بڑی باعث حیرت بات ہے، ہر بندہ لالچ میں ہے، ہر بندہ جنت کی لالچ میں ہے، وہ تو تیرے طرف سے آئی ہوئی جہنم کو بھی قبول کیے بیٹھا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں موسیٰ دیکھ اس کو کہتے ہیں میرا۔ ہائے 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 ہائے، بسم اللہ، اس کو کہتے ہیں میرا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں میرا۔ جو میں دوں وہ دل کھول کے قبول کرے اسے کہتے ہیں میرا۔ خدا کی قسم میں واقعات جب پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں۔ آل محمد کے گھر کے عاشقوں کا مزاج بھی یہی رہا ہے، جتنے بھی عاشق رہے یہی رہا ہے۔ جنہیں مسلمان کا مزاج دیکھے کیا کمال ہے، مولا جو عطا کرتے ہیں وہ لیتا ہے، جو نہیں دیتے نہیں لیتا۔ تحریز میں بیٹھا ہے، کسی دن نہیں کہا میں جھاڑو دیتا ہوں میری طرف ہاں کی دن، یہ کیسا کام ہے جھاڑو والا کام؟ آج کل ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن خوبصورتی، عشق کی خوبصورتی، کمال خوبصورتی، فخر سے
جھاڑو دیتا ہے. کمال دیکھیے, کسی نے پوچھا سلمان کس دہلیز پہ جھاڑو دیتا ہے؟ کہتے سر پہ قرآن رکھو, کعبے لے جاؤ. میں نے کبھی دہلیز آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی. ایک دن مولا علی فرماتے سلمان ہم سے کچھ مانگ, ہم علی کل شیء قدیر کے زمین پہ نمائندے ہیں. ہم جو چاہیں, جہاں چاہیں, جسے چاہیں, جتنا چاہیں عطا کر سکتے. کچھ مانگ. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا علی کوئی تیری ٹکر کی چیز ہو تو مانگو. تیری زبان میں ترجمہ کیا, اللہ کرے تجھے پہنچ جائے, اللہ کرے تجھے میرا پیغام دے تک پہنچ جائے. یا علی تیرے مقابلے کی کوئی چیز ہو تو مانگو. تیری جیسی ذات مل گئی اور کیا چاہیے. نیسر میری محبت میں تیری پھانسی موت, الحمد پڑھی. یہ ہے رضا پہ راضی رہنا. الحمد پڑھی, شکر پڑھا. یہ ہے خلوص. یہ نہیں کہا واہ یا علی محبت تیرے سے ہے, تیری محبت میں پھانسی چڑھنا پڑے گا, تیری محبت میں تو ہمیں اچھے بستروں پہ سونا چاہیے, تیری محبت میں تو ہمیں یہ ملے وہ ملے وہ ملے. نہیں, الحمد پڑھا. الحمد پڑھ کے تجھے مجھے آنے والی نسلوں کو سکھا گیا کوشش کر مجھ جیسے کے نقش قدم پہ چلنا, علی کے نقش قدم پہ نہ چلنا. میں جب آسان عرض کرتا ہوں, آج میں پڑھنا تھا پیچھے لنگر مانی کا لنگرامان جگہ ہے لنگر. میں اور بڑا حیران ہوا, ایک صاحب کھڑے پڑھ رہے تھے کہ پروردگار ہمیں 14 کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. نعوذ باللہ من ذالک, بشر کی جرت ہے نور کے نقش قدم پہ چلنا. آئے بشر کا کام ہے دعا کرے پروردگار آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. جتنے ہیں ہم اتنے رہیں تو اچھا ہے. اس سے زیادہ اچھی اور جتنی ہے اتنے رہیں تو اچھا ہے. سلمان کے نقش قدم پہ چل پڑے, بڑی بات ہے. اچھا خلوص, میں جو مقصد آپ تک پہنچانا چاہتا تھا, جناب محسوم, جناب گزر, جناب کمبر, جناب مقدار, جناب عمار یاسر, جناب حذیفہ یمانی, جس عاشق کو دیکھو خلوص کا بات ہے. معصوم سے کچھ نہیں مانگ رہے سوائے معصوم کے. عارفوں کا عاشقوں کا وطیرہ رہا, معصوم سے معصوم مانگتے ہیں, معصوم سے فلاں نہیں مانگتے. ان کو پتہ ہے جو چیز یہی رہ جانی ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتی, جو قبر میں ساتھ ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے. مختصر میں نے آپ کی خدمت میں اب تمہیں کربلا لے چلو. کیا کمال ہے کربلا والوں کا, ایک جملے میں عرض کرنے لگا. جتنے بھی کربلائی ہیں اتنے پاورفل ہیں, اور اتنے پاورفل ہیں, اگر امر امام میں پابند نہ ہو تو حسین کا ایک ناصر مولا کو تباہ کر سکتا ہے. یقین داری اتنے پاورفل ہیں. ایک اگر اجازت مل جائے, ایک ناصر, کوئی مجھے ثابت کر دے کسی کربلائی نے حسین سے کہا حسین قربان تو تجھ پہ ہو رہے ہیں, ملے گا کیا؟ بہت مہربانی. کوئی ثابت کر دے بڑے سے بڑا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. چیلنج ہے میرا, کوئی مورخ, کوئی مفسر تاریخ کا مجھے ثابت کر دے ایک کربلائی نے کہا حسین ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں, بٹی سے بٹی ہو جائیں گے, ہمیں ملے گا کیا؟ کوئی مفسر مورخ, ان علموں کی قسم میں ٹاٹے پر اعلان کر کے جا رہا ہوں, کوئی ہو تو لاہور لے آنا, کرایہ میں دوں گا, مجھے ثابت کر دے جعفری صاحب کہ کسی کربلائی نے کہا حسین ہماری ہے شہادت, صرف اتنا بتاؤ کوئی کفن بھی دے گا؟ آئے آئے آئے, کوئی دفنائے گا بھی صحیح. بندے بڑی بڑی وصیتیں کر جاتے ہیں, کربلا کا کفن دینا, ہمیں کربلا کی ٹھاکر شیوا ہمارے ہاتھ میں لینا. جعفری صاحب یہ کوئی نعوذ باللہ غلط نہیں, اچھی بات ہے, کربلا کا کفن ہونا چاہیے, لیکن امام کے منبر کی عظمت کی قسم یہ بندہ وہ کہہ دے جس کو شک ہو آگے حسین ملتا ہے یا نہیں ملتا, جو یقین کے ساتھ قبر میں جائے آگے امام ساتھ ہوتے ہیں.
کا جملہ تو پتہ نہیں نکل سے گیا، پتہ نہیں کسی تک پہنچا ہے، پتہ نہیں کوئی ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا میں کربلا کا کفن، کربلا کا کفن اچھی بات ہے، مگر عاشقوں کا مزاج اور ہے. کسی عاشق نے نہیں کہا حسین کوئی کفن بھی دے گا، کوئی دفنائے گا بھی صحیح نہیں. کیوں؟ سوال نہیں ہے. جہاں سوال آ جائے وہاں خلوص ختم. یہی میں نے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانا تھا. کہتے پر بولے میری ساری تکلیف بھول جانا، یہ میرا پیغام نہ بھولنا. جہاں سوال آ جائے وہاں خلوص ختم. جہاں سوال ہو وہاں خلوص نہیں. جہاں بے سوال ہو اچھا. سید عالم کی جو کنیز ہے، ہماری آنکھوں کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، جناب فضا پاک سلام اللہ علیہ. شہزادی یہ کون ہے؟ جعفری صاحب کتنا عرصہ خدمت کی ہے. کہیں کتاب کے کسی نکتر میں کہیں لکھا ہو کہ جناب فضا نے سیدہ سے کہا ہو آگے مجھے کیا ملے گا؟ شہراب کا ٹائم ہے، سمجھ جانے والوں کو مسئلہ پیش کرتا ہوں. جناب فضا نے کہیں کہا میرے لیے آگے کیا رکھا ہے؟ کہیں مجھے جنت میں آپ کے ساتھ مقام ملے گا، کہیں میں دور رہوں گی، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ میری اولاد کے لیے دعا تو کر دو سیدہ. نہ بے سوال. اسی کو کہتے ہیں عشق کمال، اسی کو کہتے ہیں خلوص، اسی کو کہتے ہیں وفا. شاباش ٹاٹے پر ملتان، یہی ہے کمال. تو کوشش کر تو بھی اپنے اندر خلوص پیدا کر. اس لیے تیرے معصوم چاہتے ہیں میرا مومن خلوص کی منزل پہ آئے. خلوص پیدا کرنے کے لیے کوشش کر، مومنوں کا ساتھ دے، مگر سناتا نہ پھر. نیکی کر دریا میں ڈال. کسی غریب کی بیٹی کا جہیز دے، لیکن اعلان نہ کر میں نے جہیز دیا. پتہ ہی نہ چلے جہیز کا. کسی کو کہے او یار اس سامنے ایک مومن کی بچی کا جہیز ہے، چپ کر کے دیا. وہ پوچھے کہ کس نے دیا؟ میرا نام نہ لینا، کہنا امام زمانہ نے بھجوایا ہے. چار دے گے پکا، 6 دے گے، پتہ ہی نہ ہو کس نے پکائی ہے. بے شاباش. پتہ ہی نہ ہو کس نے پکوائی ہے. خلوص. امام بارگاہ کا کام کروا، اپنا نام ہی نہ آنے دے. کسی مومن کے گھر روٹی پہنچانی ہے پہنچا، اپنا نام ہی نہ آنے دے. کیوں؟ اصل مقام گمنام سپاہی کا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا بات ہے بھائی، کمال. میں میرے سماج کو سلام. اصل مقام گمنام سپاہی کا ہوتا ہے. اس وقت بھی زمین پر معصوم کے کئی گمنام سپاہی ہیں جو اپنا آپ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے. زندہ بھی ان کے لیے ہیں، کھاتے بھی ان کے لیے ہیں، اٹھتے چلتے بھی ان کے لیے ہیں. آپ ایمان سے بتاؤ یہ کتنا کریم گھرانہ ہے، کسی کا رکھتا ہے؟ بس یہی ہے ہمارے درس گاہ. کربلا درس دیتی ہے بابا وہ فتح کرو، خلوص والے بنو، کیسے کمال بنو جیسے معصوم چاہتے ہیں. بابا تمہارا مقام بڑا بلند ہونا ہے. کیسے؟ مختصر اور نچوڑ جملہ. جعفری صاحب کوئی شک نہیں امیر المومنین کے نوکروں کی کیا بات ہے، کوئی شک نہیں حسین بادشاہ کے نوکروں کی کیا ہی بات ہے. مگر منبر کی عظمت کی قسم میں پوری کتابوں کو سامنے رکھ کے میں مختصر جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قائم آل محمد کی نوکروں کی تو کچھ اور ہی بات ہے. فرق ہے نا بابا. علی کے نوکروں نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر، حسین کے نوکروں نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر. دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. بہت شکریہ، مہربانی. بسم اللہ کرو، کوشش کرو جو گزر گئی اس کی معافی مانگو. آئندہ اپنے آپ کو وقف کرو امام کے نام پہ. اٹھو مولا کے لیے، بچوں کی پرورش مولا کے لیے، شادیاں مولا کے لیے. آپ کہیں گے سید جملہ پہ کہیں گے شادیاں مولا کے لیے. ہاں بابا، بچہ اور بچی جب نکاح ہو جائے دعا کرے پروردگار عالم ہماری جوڑی تیری ذات نے بنائی، احسان فرمانا. جو اولاد ہمیں عطا ہو
وہ صرف اور صرف ہم تیری بارگاہ پرورش کر کے پیش کریں، ہمارے پاس تیری حجت کی امانت ہو. ہمیں ناصر امام زمانہ، کنیزہ امام زمانہ عطا کرنا ہے. اولادیں بھی امام کے لیے ہوں، نوکریاں بھی امام کے لیے، کاروبار بھی امام، خلوص ہی خلوص پیدا کرو، کمال بڑھ جائے گا انشاءاللہ. میری دعا بھی ہے پروردگار عالم ہم سب کو صاحبان خلوص میں شمار فرمائے. اللہ کرے ہم ایک دوسرے کے عیب دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کرے ہم ایک دوسرے کا گلہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کرے ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دیں. ویسے آپس کی بات ہے جو زبان علی علی کرے وہ زبان گلے کرتی، غیبت کرتی، اچھی نہیں لگتی. شاباش شاباش شاباش. جو آنکھ علم عباس دیکھے وہ آنکھ حرام دیکھتی، اچھی نہیں لگتی. شاباش. انشاءاللہ میں بسم اللہ کروں. جو شکم پیٹ حسین کا لنگر کھائے، حسین کے سبیل کا پانی کا قطرہ پیے، وہ پیٹ حرام کا قطرہ برداشت نہ کرے. جو قدم چل کے امام بارگاہ جائے وہ قدم کبھی حرام پہ نہ جائے. کیا بات کرتے ہو؟ جو ہاتھ علم عباس کو چھوئے وہ ہاتھ کبھی حرام کو نہ چھوئے. بہت شکریہ. یہ ہے کمال مولا صاحب زمان انشاءاللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنائے. ہم نے بھی ہمت کرنی ہے، ہم نے بھی وہ مقام اپنا خود پیدا کرنے کے لیے روز محاسبہ کرنا ہے. سونے سے پہلے روز سوچا کرو سارا دن کیسے گزرا، کہیں امام ناراض تو نہیں ہو گئے. جابر صاحب میں نے لندن بیٹھ کے ٹی وی پہ کہا تھا، میں نے کہا خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، کوئی بندہ گناہ نہیں کر سکتا مگر اس وقت کرتا ہے جب مہدی نگاہ ہٹا دے. مشکل بات ہی رات کی اس ٹائم میں کر گیا. جب امام زمانہ نگاہ ہٹائے پھر بندہ گناہ کرتا ہی. جب اس لیے کوشش کر ہر وقت امام کی نگاہ میں رہے نا. یہ جس کو سمجھ آئے یہاں کیمرہ لگا ہو، جتنی دیر کیمرہ لگا ہوگا ہم سب بڑے بہترین ہو کے بیٹھیں گے. کہ کوئی دیکھ نہ لے آپ کی کیا بات ہے. میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. یاد رکھنا کوئی کسی کا نہیں. توجہ میں بس میں نچوڑ پیش کر کے اجازت لینا. کوئی کسی کا نہیں. یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا جعفر صاحب، یہ سانسوں کی ڈوری تک کے ہیں. باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، ماں بھی ہے، چاچا بھی ہے، ماما بھی ہے. سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، جنازہ حاضر میت، یعنی رشتہ ختم. اس سے رشتہ جوڑ جو تیری قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں. اسی کے لیے اٹھ، اسی کے لیے بیٹھ، اسی کے لیے سارے کام کر. شاباش. اسی کے لیے آئے گا قبر پہ. یہ قبر کا منظر سن اور بس ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ. اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. تو سب کی قبر پہ نہیں آئے گا. یہ بھی یاد رکھنا، جس نے دنیا میں آل محمد سے کچھ مانگا ہوگا اس کی قبر پہ نہیں آئے گا. جس نے دنیا میں آل محمد سے آل محمد مانگے ہوں گے ان کی قبر پہ آئے گا. میں بسم اللہ کروں. جس نے عبادت میں خلوص پیدا کیا ہوگا اسی قم باذن اللہ. اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. لکھا ہے صاحب کتاب، کفن جھاڑتا ہوا بندہ کھڑا ہو جائے گا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. امام فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ ابھی جو میرے اپنے دفنانے آئی تھی وہ کہاں گئے؟ امام فرمائیں گے افسوس ہے تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. اٹھ میں آ گیا. اٹھ، لشکر تیار ہے قاتلان آل محمد سے بدلہ لے لیں گے.
बस एक दुआ आपके लिए तोहफे के तौर पे लाहौर वालों ने भेजी है। दुआ सारी बहुत अच्छी है, जितनी भी है दुआएं, मगर ये दुआ बहुत कमाल है। हदीसे के साथ दुआएं को मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं। ये वो दुआ है जो छोटे इमाम ने तालीम फरमाई है, दुआए अहद, इसके बारे में फरमाया जो 40 दिन पढ़ता रहेगा या पढ़ती रहेगी, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन हुआ मेरा मादी कब्र पे आएगा। वो दुआ है और बात में तुम्हारे लिए तोहफा भेजी है, वो जरूर तुम सबको मिलेगी। कोशिश करना भाइयों, आप में से जो बुजुर्ग हो वो मान बेटियों को भी तकसीम जरूर करना। तर्जुमा लिखा है, वो तर्जुमा जरूर पढ़ना ताकि तुम्हें समझ आए इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। ये तो दुआ है का वो फायदा जो मासूम ने फरमाया। एक दुआ है का वो सिलसिला है, वो भी बताता जाऊँ। जाफी साहब काफी अर्सा हो गया काटते काटते बादशाह की तौफीक से। यकीन जानिए मोमिनों में मैसेज आते हैं, जब से दुआ है शुरू की है रोजाना पढ़ते हैं, अपने आप को फूका देते हैं, अपने घर में फूका देते हैं, बरकत आ गई है, बद नजरी खत्म हो गई है, टेंशनें खत्म हो गई हैं, परेशानियां खत्म हो गई हैं, बीमारियां कम हो गई हैं। जब से दुआ पड़ी है बरकत ही बरकत हो गई है। ये मोमिनों का मैसेज यहाँ तक आते हैं, सैयद जब से दुआ पढ़ना शुरू की है इमाम से मुलाकात भी हो जाती है। उसका कोई हथियार नहीं, तो लाहौर वालों ने तोहफा भेजे, वो तोहफा है। लो जी बस सरकार आके कहेंगे उठ मैं आ गया, कफन लड़ता हुआ बंदा बंदी खड़े हो जाएंगे। सरकार अपने नौकर को जाफर साहब एक तलवार अदा करेंगे। सरकार फरमाएंगे ये तलवार वो सामने कातिलाने आले मोहम्मद है, आ तू इनको बदला लेने वालों में शामिल हो जा। बड़ा दर्द है तेरे जमाने के इमाम को दादी की शहादत का। मैं एक जुमला सुनाता जाऊं, हो सकता है इसी में मसाइल हो जाए। लिखा है कुतुब में अकेला बैठ के रोता है, सर में खाक है, गले में काला तो अमामा है, सामने सारे तबरुकात रख के बैठा है। बाईं तरफ वो अमामे रखे हैं जो गुलाबी नहीं थे, उम्मत ने गुलाबी कर दी है। सामने अली असगर की झूले की जली हुई लकड़ियां रखी है। कभी जली हुई लकड़ियों को देख के रोता है, मेरा अल्लाह इस मासूम का क्या कसूर था। कभी वो करबला की बची हुई वो मेहंदी जो सैयदादियों के आंसुओं से भिगोई गई थी, वो रखी है सामने। कभी मेहंदी को देख के रोता है। दाईं तरफ लिखा है कुतुब में दरवाजा रखा है जो मदीने का जला हुआ दरवाजा है, इमाम के दाईं तरफ रखा है। रोता है कभी अब्बास को, कभी अकबर को, कभी मोहम्मद को, कभी असगर को। रोते रोते जब निगाह दरवाजे पे जाती है ना, दरवाजे को देख के रो के कहते हैं अम्मा तू तो मस्तूर थी, तेरा क्या कसूर था। जाके सफर से पहले पढ़ रहे थे, मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से उन्होंने छोड़ा है। दरबार तशरीफ ले गए। मेरे सामने मिसाल आई है, मैं थोड़ी सी अर्ज करता जाऊँ। मैंने देखा है देहातों में एक मौलवी रखा जाता है। मौलवी साहब क्या करते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाता है, बच्चों को बच्चियों को क्या करते हैं, पूरे इलाके वाले हर वक्त मौलवी साहब की खिदमत के लिए तैयार है। अल्लाह ने मौलवी साहब को बच्ची दी, बच्ची जवान हो गई। मौलवी साहब ने उसकी शादी का इरादा किया, पता चला इलाके वालों को मौलवी साहब की बच्ची की शादी है। मौलवी साहब के पास सारे मर्द औरतें इकट्ठी हो गई। मौलवी साहब आपकी बच्ची हमारी बच्ची, हम सब मिलकर रुखसत करेंगे। बेटियां सबकी सांची होती हैं। कोई पूछने लगा भाई इतना मौलवी साहब पे शफकत क्यों? कहा कुरान पढ़ाया था, जो कुरान पढ़ाए उसकी बेटी का इतना एहतराम, जो कुरान बताए उसकी बेटी के साथ इतना। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, कोई एहसान कर जाए ना बड़ा, नस्लें भूलती नहीं है। कोई थोड़े एहसान उम्मत मोहम्मद ने नहीं किए, मगर उम्मत एक एहसान को भी याद न रखा। शहजादी कौन सुना आपने कितनी देर तशरीफ फरमा रही। मैं यही कहूँगा तब का जुमला है, तो जो पढ़ रहे थे वो ठीक पढ़ रहे थे। कितनी देर दरबार में रही, बस 25 कदम दरबार और घर का फासला था। वापस आई, सर के बाल सफेद हो गए थे। शाम वाली आगे बड़ी आवाज से कहती है माँ 25 कदम का फासला था, आप गई थी, सर के बाल काले थे, वापस आई, सफेद क्यों हो गए? बीबी कहती है, मोहम्मद की बेटी कहती है, बेटी कैसे बाल सफेद ना होते, मैं
حسن کا زہر دیکھ کے آئی ہوں، میں حسین کی شہادت دیکھ کے آئی ہوں، بیٹی میں تیرے دربار اور بازار دیکھ کے آئی ہوں۔ اتنے دیر زندہ رہی، پہلو سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بڑا مشکل ہے، میں وقت کی نزاکت سے میں نے عمران صاحب کو کہا میں آخر میں عرض کروں گا جتنا میں ہمت میں اللہ کرے میں کچھ بیان کرتا ہوں آپ کے خدمت میں۔ جتنا دیر، جتنا دن، جتنے لمحات زندہ رہی، پہلو سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ وصیت فرمانے لگی، یا علی میں نے غازی کے کرتے سیے ہیں، یا علی کوشش کرنا کہ میرے غازی کو پہنانا، اور غازی کو کہنا تیری اماں تیرے کرتے سی کے گئی تھی۔ دوسری وصیت، یا علی مجھے رات کے پہر دفنانا، یا علی میری ایک قبر نہ بنانا، میری 40 قبریں بنانا۔ بھلا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ایسی وصیت کرے گا، یا علی میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہوا تھا، فرما گئی تھی دن پہ آ جائے راتوں میں بدل جائے، راتوں پہ آ جائے دنوں میں بدل جائے، کتنا ظلم ہوا تھا۔ یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یہ پہلا کائنات کا جنازہ ہے جس کا اعلان نہ کرنے کی وصیت کی گئی۔ ہو گیا، میں غسل نہیں پڑھوں گا، شہزادی کونین کا بڑا سخت ہے، مومن برداشت بھی نہیں کر سکتے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہو گیا، بی بی کا جنازہ تیار ہے، اٹھایا گیا۔ اے حسین کی یہ کیفیت ہے، کبھی جنازے کے آگے، کبھی جنازے کے دائیں، کبھی جنازے کے بائیں، کبھی جنازے کے نیچے۔ شام والی ملکہ جلدی جلدی جا کے بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے۔ ابا جان بار بار اماں جاتے ہوئے حسین کا کہہ گئی تھی، میرے حسین کا خیال کرنا، میرے حسین کا خیال کرنا۔ بابا جان لگتا ہے آج ہمیں 2 جنازے اٹھانے نہ پڑ جائیں۔ حسین کی کیفیت ذرا دیکھیں، اتنا مار مار کے رو رہا ہے۔ اماں آپ کے بعد مجھے کون دیکھے گا؟ میں کہتا ہوں بس میں اتنا ہی پڑھنا تھا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ میں کہتا ہوں شہزادی یہ کون ہے؟ تیرا جنازہ پھر بھی اٹھایا تو گیا نا،